بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر محمد آصف خان، اور میں آپ کے سامنے آج جو انٹری ٹیسٹ ہے ان کی ووکیبلری کی ڈسکشن لے کے آیا ہوں. ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے کنفیوزنگ سائڈ رہا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اکثر ووکیبلری کے بارے میں پریشان رہے ہیں. لیکن جو انٹری ٹیسٹ کے اندر، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انٹری ٹیسٹ ہو، آپ کے میڈیکل کالجز کا، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا، یا اس کے علاوہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے انٹری ٹیسٹ کے اندر ووکیبلری کا ایسپیکٹ ضرور شامل کیا جاتا ہے، اور وہی ووکیبلری ہوتی ہے جو ایف ایس سی لیول تک آپ لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جو ووکیبلری ہے اس کو لسٹ جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کی ہیلپ کے لیے ایک سٹوری کا جو سیکوینس ہے وہ لے کے آیا ہوں، تاکہ آپ یہ سٹوریز دیکھیں، اور ان سٹوریز میں سے ووکیبلری کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان رہے گا. اس میں ایک اور چیز میں نے ایڈ کی ہے کہ آپ لوگ نیمونکس جو ہیں، زیادہ سے زیادہ نیمونکس جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میں نے آپ کے لیے لسٹ کیے ہیں، تاکہ آپ ان ورڈز کو جب دیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے نیمونکس کے ذریعے سے بھی اس کو یاد رکھنا آسان ہو. اس وقت فرسٹ سٹوری ورڈ لسٹ 1 کی آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ سٹوری دیکھیں گے تو آپ کے لیے ووکیبلری کو یاد رکھنا آسان رہ جائے گا. ورڈ لسٹ کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ان لسٹ کی ایک سٹوری کے سیکوینس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٹوری آپ کو کنیکٹ رکھے اور آپ آسانی سے اس کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھ سکیں. لیٹس موو فارورڈ وتھ دس سٹوری. جی، آپ کے سامنے سٹوری ہے. یہاں پہ میں نے جو آپ کے مشکل ورڈز ہیں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں اس کے اندر، وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے. لیکن جو آپ کی انٹری ٹیسٹ کے ایگزامز کے لسٹ ہیں وہ میں نے اس کے اندر یلو کلر میں رکھی ہوئی ہیں. یہ فرسٹ سینٹنس دیکھیں، اس کے اندر 3 ورڈز آپ کے موجود ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے انٹری ٹیسٹ ایگزامز کے لیے. Alas, it was an appalling sight that left me astounded. Alas is a common word, exclamatory word, اور یہ ہم یوز کرتے ہیں ایکسپریشن آف پٹی کے لیے. کوئی بھی آپ جب افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. It was an appalling sight that left me astounded. اب اس میں یہ ورڈ appalling، یہ ورڈ جو ہے اس کے لیے ایک سمپل نیمونک یہ ہے کہ اگر آپ اس ورڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کر سکتے ہیں. اے پی کو آپ الگ کر دیں، اور پھیل PAL، پھیل، آپ پھیل ہو گئے. اور پھیل بندہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو شوق لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی ایک بہت ہی حیران کن بات آپ کے سامنے ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ سیکنڈ ورڈ آپ دیکھیں اسٹاؤنڈ، اس کے اندر اسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اسٹاؤنڈ کو اگر آپ ساؤنڈ اس کی دیکھیں، اٹ ساؤنڈز لائک اسٹنٹ. آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کے لیے اسٹنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسٹنٹ جو ہے بہت ہی سرپرائزنگ ہوتا ہے، امیزنگ ہوتا ہے، اسٹانشنگ ہوتا ہے. تو یہ سارے اسٹنٹ کے، اسٹاؤنڈ کے جو آپ کو سینونیمز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ریلیکس، کام، کمپوزڈ. تو فرسٹ سینٹینس ہے کہ ایک سائٹ، یہاں پہ appalling جو ہے ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. Alas, it was an appalling sight that left me astounded، جس نے مجھے حیران کر دیا. I stood there apparently attached to two more words from the entry test exam. میں وہاں پہ کیسے کھڑا ہوں؟ بظاہر بہت ہی کھویا ہوا، اس کے اندر جو ہے نا اٹیچڈ اس کے ساتھ ہوا ہوں، ایک چیز کے اندر آپ جو ہے نا بالکل جڑ جاتے ہیں. اور یہی اس کے میننگز ہیں. آپ یہ دونوں میننگز دیکھ سکتے ہیں. اپیرنٹلی کے لیے ہے سپوزڈلی، ٹھیک ہے، obviously، clearly، evidently، جہاں تک آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اور attached to کا مطلب کیا ہے؟ connected to، joined to، linked to. یہ دونوں ورڈ اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ فریز کے طور پہ attached to استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں.
اچھا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں I stood there apparently attached to the scene unfolding before my eyes. جو میرے سامنے ہو رہا تھا. unfolding کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ جو میرے سامنے رونما ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو میرے سامنے کھل رہا ہے, وہ منظر آپ کی سامنے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بالکل اٹیچ تھا. The situation had taken an abrupt turn. abrupt ایک بہت ہی اچانک سے کوئی چیز ایک دم سے ہو جانا, suddenly, unexpectedly. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ورڈ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, RUP, روپ کا ایک سینس آپ کو دے رہے ہیں. If you have to climb a mountain, so it will not be possible to do that very thing without rope. ٹھیک ہے, ایب کا مطلب اگر ہم وداؤٹ لے رہے ہیں, ایب آپ دیکھتے ہیں اکثر ہم ایب لگاتے ہیں اسٹارٹ میں تو وداؤٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وداؤٹ روپ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کلائمب روپ اپرپٹلی. روپ کے بغیر اوپر چڑھنا بہت ہی مشکل ہے. دا نیکسٹ ورڈ از ایکسینچویٹڈ. اب اس میں یہ ایکسینٹ ہے. ایکسینچویٹڈ کا مطلب ہے ایکسینٹ اپ. ایکسینٹ کہتے ہیں لہجے کو. جب آپ کا لہجہ کسی بات میں اونچا ہو جائے تو آپ اس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں, آپ وہاں پہ زور دینا چاہتے ہیں اس بات کے اندر. تو the situation had taken an abrupt turn. ایک بالکل ہی جسے آپ کہیں کہ ایک سڈن اس نے ٹرن لیا. accentuated by the gasp. اور اس چیز میں کس نے اور زیادہ اس کو بڑھا دیا. ایکسینچویٹڈ میں نے آپ بتایا ایمفیسائز کر دیا, ہائی لائٹ کر دیا, اس کو فردر اسٹریس کر دیا ہے. کس چیز نے؟ گیسپ نے. جو بریتھس ہیں, ہیوی بریتھس ہیں, جو پینٹ کر رہا ہے, کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہے, یا مرمرز ہیں اس کے اندر, جس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا بہت ہی that person is speaking softly or talking softly. اور وہ کون کر رہے ہیں؟ آن لوکرز, اسپیکٹیٹرز, آبزرورز, ویورز, جو وٹنس کر رہے ہیں اس ایونٹ کو. اس نے مزید اضافہ کر دیا ہے. My anxieties grew as I tried to appraise the situation. دو اور ورڈ آپ کے سامنے. اینگزائٹی کا ورڈ کیونکہ آج کل کامنلی یوز ہو رہا ہے, وریز, نروسنیس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایزینیس کے لیے اینگزائٹی کا ورڈ یوز ہوتا ہے, پریشانی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ میری اینگزائٹی اور بڑھ گئی ایز آئی ٹرائی ٹو اپرائز. اچھا یہاں پہ آپ یہ ورڈ دیکھیں, اپرائز کا ورڈ جو ہے میں آپ کے سامنے اس کے لیے ایک نیمونک جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ what is the price of praise. appraised کا مطلب کیا ہے کہ we can't say but estimate. اب دیکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ اگر کوئی آپ کو پریز کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, تو اس کی کیا قیمت ہے. you can't say but estimate. آپ جو ہے نا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, بٹ آپ کے ایک ایسٹیمیٹ اس کا لگا سکتے ہیں کہ یار اس کی اتنی قیمت ہو سکتی ہے. جب تو ایسٹیمیٹ جو ہے نا, پریز کی پرائز جو ہے وہ ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکتے. تو ایسٹیمیٹ کا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے ذہن میں, ٹھیک ہے. اپریز کا مطلب کیا ہے؟ اپریز مین ایسٹیمیٹ, ایسیس اور ایویلویٹ, ٹھیک ہے. تو مائی اینگزائٹیز گریو ایز آئی ٹرائی ٹو اپریز دا سچویشن. جب میں نے اس سچویشن کو ایویلویٹ کرنا سوچا تو میری اینگزائٹی بڑھ گئی. What could have led to such a chaos? chaos کہتے ہیں کوئی بھی ڈس آرڈر, کنفیوژن یا ٹرموائل, بری مطلب آرڈر جہاں پہ یہ جو پریشانی ہے, ٹھیک ہے, یہ. اور what could have led to such chaos, کہ کس چیز نے اس اتنا جو ڈس آرڈر ہے اس کو جنم دیا ہوگا. Bewilderment clouded my thoughts as I briskly tried to comprehend the event that had transpired. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ حیرانگی, کنفیوژن, یہ سارے ورڈ ابھی تک ہم نے جو پڑھے ہیں کہیں نہ کہیں اینگزائٹی, حیرانگی اور پریشانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. Bewilderment. تو میں آپ کے سامنے ایک نیمونک, تھوڑا سا نیمونک دوں گا. آفٹر ایٹنگ منٹ اور منٹوس ہی ہیز بیکم وائلڈر ان کنفیوژن.
ٹھیک ہے. اب اچانک سے کسی کو آپ جو ہے نا منٹ یا منٹوس ایک آپ نے ٹافی کھائی ہو تو وہ اگر کسی کو دی جائے تو کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بندہ جو ہے اگر ہیز بیکم وائلڈ ان کنفیوژن بیکاز آف دا منٹ, تو ہم کہیں گے بیولڈرمنٹ, کیونکہ کنفیوژن ہے, کنفیوژن اس کے دماغ میں بھر گئی. ٹھیک ہے, تو بیولڈرمنٹ کلاؤڈیڈ مائی تھاٹس, تھوڑا سا لٹریری قسم کا ٹچ اس کے اندر ہے. کلاؤڈیڈ مائی تھاٹس, ایک دم سے چھا گیا میرے خیالوں پہ. ایز آئی برسکلی, دیکھیں بی اور رسک دو چیزیں اکٹھی ہیں برسکلی کے اندر, تو نیمونک اس کا اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر آپ کو بی نظر آ جائے تو یو نیڈ ٹو بی ایکٹیو اینڈ کوئک. بی رسک, اگر بی نظر آئے تو رسک ہے اور یو ہیو ٹو ایکٹ کوئکلی. ٹھیک ہے, تو برسکلی کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹ کوئکلی, تیزی سے کام کرنا. آئی برسکلی ٹرائی ٹو کمپریہینڈ. کمپریہینشن کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا. میں نے بہت تیزی سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ایونٹ ہونے کیا جا رہا ہے. دیٹ ہیڈ ٹرانسپائرڈ, یعنی جو اس وقت رونما ہوا. ٹھیک ہے, ٹرانسپائرڈ مینس دیٹ an event that emerged, that revealed before us. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے briskly I tried to comprehend, بہت تیزی سے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. in the midst of commotion. اب یہاں پہ midst means middle. ٹھیک ہے, کموشن اگین کیوس ڈس آرڈر, یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے, جو ایک حیران کن ایونٹ ہو رہا ہے. اسمال بیٹ, یہ اگین یلو ورڈ آپ کے سامنے آ گیا. بیٹ کہتے ہیں کوئی بھی دانا, موتی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اس کے لیے جو اس کے سینونیمز اس کے آپ کے موجود ہیں بیٹ کے, وہ پرل, ڈراپلیٹ, بین, پیئر, جو a thing that is used to beautify. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے دانے, تسبیح کے دانے, یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. A small beat caught my attention, وہاں پڑا ہوا تھا اور اس نے اٹینشن جو رائٹر ہے اس کی حاصل کر لی. It lay there brimming with significance. اب یہاں پہ brim کا ورڈ جو ہے آپ کے سامنے یوز ہوا ہے. brim کہتے ہیں بالکل بھرا ہوا, brimming, جیسے کہتے ہیں نا بی رم. رم آپ نے دیکھے ہو کسی بھی چیز کی رم, اوپر والا کنارہ, گلاس, کوئی بھی اس طرح بوٹل, اس کا اوپر اپر, جو اس کا اپر رنگ جو بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو brimming with significance, یہ فل آف سگنیفیکینس ہے, امپورٹینس, میننگ اس کے اندر بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو بیڈ پڑا ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایز اف ہولڈنگ اے کلو ٹو دا بیفلنگ پزل دیٹ لے بیفور می. اور مجھے ایسے لگا کہ یہ ہی چیز جو ہے اٹس ہولڈنگ اے کلو. کلو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک اشارہ, ایویڈینس. ٹھیک ہے, ٹو دا بیفلنگ پزل. پزل ویسے پہلے سے ہی کنفیوژن کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بیفلنگ, اب یہ ورڈ اس کے لیے ایک بہت اچھا نیمونک آپ کے سامنے موجود ہے کہ بیفلنگ کیا چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو دا ورڈ بیفل جو ہے ساؤنڈز لائک بفیلو, اینڈ جیسے ہی آپ وائلڈ قسم کی بفیلو دیکھیں, ایک تو اگر آپ نارمل بفیلوز دیکھیں ہمارے ہاں, لیکن وائلڈ بفیلو دیکھیں گے تو what will happen, it will really frustrate you. تو اگین یہ کنفیوژن کے میننگ میں ہے, ٹرکی ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, اسٹرینج ہے, اس کی میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بیفلنگ آپ کے پاس پزل ہے, بہت ہی, ایک تو نارمل کنفیوزنگ ہے, یہ بہت زیادہ مسٹیریس قسم کا ایسا پزل جس کو آپ سالو نہ کر سکے. ٹھیک ہے, that lay before me. It seemed to hold a clue, a tiny boon. ایک بون کہتے ہیں بونس, ایک بلیسنگ کے طور پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے نعمت کے طور پہ ہو. تو ایک آپ دیکھیں بون اینڈ مون بوتھ آر بلیسنگس. نیمونک کیا ہے؟ بون اینڈ مون بوتھ آر بلیسنگس, یعنی ایک بونس ہے آپ کے پاس, ایک فائدہ ہے, ایک فیور ہے. تو یہ آپ کو جب اس نے رائٹر نے اس بیٹ کو دیکھا تو اس پوری جو ڈس آرڈر کیوس کی سچویشن ہے وہاں پہ ایک ہیلپ اس کو نظر آئی. آئی couldn't help, مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا, لیکن دیٹ بٹ فیل
اے بیشفل کیوریاسٹی، لیکن میں محسوس کر سکتا تھا کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی، بیشفل ویسے کہتے ہیں، بیشفلنس از شائے، لیکن یہ ایسی کیوریاسٹی تھی، کیوریاسٹی ہوتی ہے تجسس، جس میں مجھے تھوڑا سا نا ایک ہچکچاہٹ ہے، کنفیوژن ہے. ایز آئی پکڈ اٹ اپ ہوپنگ اٹ وڈ لیڈ می کلوزر ٹو دا ٹروتھ. جب میں نے اس کو اٹھایا تو مجھے تھوڑی سی شائنس بھی تھی، لیکن میں نے ایک ہوپ، ایک امید میرے دل میں تھی کہ یہ اس ایونٹ کو حل کرنے جا رہا ہے، یہ بیٹ جو ہے یہ ہیلپ کرنے جا رہا ہے. جسٹ دین اے وائس بیکنڈ. اب یہاں پہ ایک وائس جو ہے نا اس نے سگنل کیا. اچھا، میں اس میں بیکن کے لیے ایک میں نے نیمونک لکھا ہے، ایک انڈین سنگر ہے ایکن کے نام سے، تو وہ جب گانا گا رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہاتھ ہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیکن مینس when you are signaling someone or summoning someone, or when you are calling someone by your hands، ہاتھ ہلا کے. ٹھیک ہے. a voice beckoned me from the crowd. اس نے مجھے جو ہے نا سگنل دیا. ٹھیک ہے. a figure cloaked in mystery. اگین یہ ورڈ کلاک جبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بڑا مولوی حضرات اور اسی طریقے سے جو چرچ کے اندر جو کلرجی ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، جس نے ایک بڑا سا جبہ پہنا ہوتا ہے، کلاکڈ ان مسٹری، تو اس نے اسے کور کیا ہوتا ہے. a figure cloaked in mystery. ٹھیک ہے، جو جبے میں کور تھا. ان مسٹری، یہ ابھی کس چیز میں کور تھا؟ حیرانگی. ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، مسٹیریس تھنگ ہے. ابھی یہ مسٹری جو ہے یہ انگزائٹی میں بھی اضافہ کر رہی ہے، ان کو پریشان بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں اس کو لے کے. موشن فار می ٹو فالو، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں. اچھا، یہاں پہ دو اور ورڈ آ رہے ہیں، کویٹڈ اینڈ کریڈینشلز. اچھا، کویٹڈ یہ ورڈ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہاں اس کے لیے بہت اچھا ایک نیمونک ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، یہ کویٹڈ یہ جو ہے نا کویت کے ساتھ بالکل قریب ترین. ریممبر اٹ از لائک کویت. ٹھیک ہے، اور کویت جو ہے ایک ملک ہے جو کہ فل آف ریسورسز ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ایوری پرسن، ایوری کنٹری کویت ٹو کیپچر کویت. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے کوشش کی، عراق نے کوشش کی کہ اس کو کیپچر کرے. ٹھیک ہے، کویٹڈ مینس ڈیزائر، خواہش کرنا. ٹھیک ہے. اور کریڈینشلز کیا ہوتے ہیں؟ کریڈینشلز آر ایسینشل ڈاکومنٹس. یہ یہاں پہ دیکھیں رائم ہو رہا ہے، کریڈینشلز آر ایسینشل ڈاکومنٹس. تو کویٹڈ کریڈینشلز جو ریکوائرڈ قسم کے، جو ڈیزائرڈ کریڈینشلز ہیں، ڈینگلڈ. اچھا، وہ لٹک رہے تھے. ڈینگلنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہینگنگ ڈاؤن. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیس والے آفیشلز کے پاس ایک کارڈ ان کے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے، فرام دیئر نیک، سگنلنگ دیئر اتھارٹی. اور یہ ہی ان کی اتھارٹی کا ایک سگنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اوپر ہم نے ورڈ بیکنڈ کا پڑھا کہ اشارے کے ساتھ، بیکن می فرام دا کراؤڈ، اور یہاں پہ ابھی سگنلنگ دیئر اتھارٹی اینڈ نالج. کمپیلڈ بائی دیئر جیسچر آئی اسٹیپ فارورڈ، مائی ہارٹ پاؤنڈنگ ود اینٹیسپیشن. اب کہتے ہیں کمپیلڈ. کمپیل کیا ہے؟ کہ آپ مجبور ہیں، فورسڈ بائی. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں جو ہے نا ایک انفلوئنس موجود ہے ان کا. بائی دا جیسچر، وہی جیسچر اشارے کو ہی کہتے ہیں. آئی اسٹیپ فارورڈ، تو یہ مشکل الفاظ آپ نے یاد رکھتے جانا ہے. آئی اسٹیپ فارورڈ، مائی ہارٹ پاؤنڈنگ. دیکھیں ہارٹ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ پاؤنڈنگ کر رہا ہے. ہارٹ از پاؤنڈنگ یعنی تھروبنگ، بیٹنگ، بیٹ کر رہا ہے ود اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے، کہ اب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہوپ کر رہے ہیں، ایگرنیس کہ یاری کیوں مجھے بلایا گیا. اچھا، ان اے کیپیشیس روم، وہاں سے کہاں پہنچے؟ ان کیپیشیس روم وی سیٹ فیس ٹو فیس اور ورلڈز کولائڈنگ ود شیئرڈ پرپز. اب یہ دیکھیں اسپیس اس کے اندر نظر آ رہی ہے، کیپیسٹی اینڈ اسپیس. کیپیشیس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر اسپیس ہے. تو روم کیسا ہوا؟ جس میں ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو ایک بڑی جگہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیپیشیس ساؤنڈ لائک کیپیسٹی پلس اسپیس، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسپیس بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے. وی سیٹ فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بیٹھے، اور ورلڈز کولائڈنگ ود، ایک اور آپ کے پاس انٹری ٹیسٹ ایگزام کا ورڈ ہے کولائڈ.
ٹکرانا, ٹو ہٹ بائی ایکسیڈنٹ, ٹھیک ہے, ود اے شیئرڈ پرپز. اب یہاں پہ کون سی چیزیں ٹکرا رہی ہیں؟ پرپز ٹکرا رہا ہے. ود crudely drawn map before us we began to confront the enigma that had brought us together. اب crude اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھی ایک نیمونک ہے, rude. کروڈلی کا مطلب کیا ہے؟ رفلی. روڈ کیا ہوتا ہے؟ رف ہوتا ہے. ڈران میپ, آپ کے پاس ایک میپ ہے لیکن کروڈلی ڈران, بہت کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپرٹ کی طرف سے بنایا گیا نہیں, بہت ہی ایک رف سا بنا ہوا میپ ہے. وی بیگن ٹو کنفرنٹ, ہم نے ایک دوسرے کا سامنا کرنا شروع کر دیا. ویسے کنفرنٹ کا مطلب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ فیس کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کنفرنٹ کو یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے کروڈ کے لیے میں نے بتایا, کروڈ ساؤنڈز لائک روڈ, دیٹ از رف. اسی طریقے سے کنفرنٹ کیا ہے؟ کم ان فرنٹ, فیس ٹو فیس. کنفرنٹ کو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں, کم فرنٹ. کم ان فرنٹ کا مطلب کیا ہے؟ فیس ٹو فیس, ٹھیک ہے, فیس ٹو فیس. اور جب ہم فیس ٹو فیس بیٹھے تو انگما کہتے ہیں. انگما اگین آپ کے پاس یہاں پہ مسٹری کے لیے, پزل کے لیے, ریڈل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. We began to confront the enigma that had brought us together, جو ہمیں یہاں لے کے آیا. Clues, آپ کے جو پاس indications ہیں, and theories were exchanged, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ clues اور theories کو exchange کیا, share کیا. Each piece coaxing us closer to unraveling the mystery. اب یہ coax, اگر آپ دیکھیں coax کا ورڈ اس کے لیے بہت اچھا ایک نیمونک ہے کہ give coax to make your friends happy. آپ coaxing means to persuade someone. ایک persuasion ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا کوئی کام کرے, تو basically coaxed means to persuade, gently persuade somebody to do something, ٹھیک ہے, کچھ کرنے کے لیے اس کو ایک آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو persuade کر رہے ہیں, influence کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو each piece coaxing us closer, اب یہ ہمیں persuade کر رہا تھا, influence کر رہا تھا, closer to the unraveling the mystery. Unraveling means to solve, حل کرنا. یہ جو مسٹری ہے, انگما ہے, یہ پزل جو ہے, یہ بیفلنگ قسم کا پزل جو ہے, اس کو سالو کرنے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ بھی کرائی جا رہا ہوں آپ کو یہ ورڈز جو ہیں. As the hours pass, the piece started to fit together. جتنا ٹائم گزرتا گیا, یہ جو مختلف ہمارے پاس کلوز تھے, جو theories that we were exchanging, وہ ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہونے شروع ہو گئے, forming a picture of deception. اور ہمارے پاس ایک ٹرک کھیلی گئی تھی, یا ایک جو انٹریج کہتے ہیں, انٹریج آپ کے سامنے جو ورڈ ہے, کنسپیریسی یا پلاٹ جو ہے جو رکھا گیا ہے, وہ سالو ہوتا گیا, اس کی ایک پکچر بنتی گئی. The truth was far more complex. میں تو اس کو بہت سمپل سمجھ رہا تھا, لیکن ٹروتھ جو تھا بہت زیادہ کمپلیکس تھا, مشکل تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کمپلیکیشن تھی. Then we had initially imagined, جس طرح سے ہم نے شروع میں سوچا تھا. اور anxieties, again word anxiety آپ کے سامنے ہے, worries, پریشانیاں, transferred into determination as we realize the importance of our task. ٹھیک ہے, ہماری determination کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ, resolve, یہ نیچے بھی ورڈ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا انگزائٹی بڑھتی گئی تو آپ نے انگزائٹی یہ اپنے لیے ایک آپ جو ہے نا یاد رکھیں کہ انگزائٹیز سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ریزالو کو اور مضبوط کرنا ہے, اپنے ارادوں کو اور پکا کرنا ہے. ایز وی ریئلائز دا امپورٹینس آف آور ٹاسک, جیسے ہی ہمیں پتہ چلا, ریئلائز کیا, ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارا تو بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ود رینیو ریزالو, ایک نئے ریزالو کے ساتھ, ایک نئے ارادے کے ساتھ, وی امبارکڈ آن دا جرنی. امبارک مینس ٹو گیٹ آن اور ٹو سیٹ آف, اسٹارٹ کرنا, ہم آگے بڑھے, ٹھیک ہے. امبارکڈ آن جرنی, ہم اپنے سفر پہ آگے بڑھے. گائیڈیڈ بائی اور کمبائنڈ ایکسپرٹیز, اب یہ اس میں ہم دونوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس میں ہیلپ کر رہی تھی. ایچ اسٹیپ براٹ اس کلوزر ٹو دا ٹروتھ, اور ہر اسٹیپ کے ساتھ ہم کلوز ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایز وی انکور دا ہڈن سیکریٹس اینڈ انٹینگل دا ویبس آف لائز, اب جتنا یہ آگے جا رہے ہیں تو ٹروتھ ڈسکور ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, سچائی سامنے آتی جا رہی ہے, ہڈن سیکریٹ جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں, اور انٹینگل جو آپ جتنی بھی گرا ہے وہ کھلتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ کھولتے جا رہے ہیں. ویبس کہتے ہیں جال کو. اب یہ کس چیز کا جال ہے؟ webs of lies, جھوٹ کے جو جال تھے. along the way we encounter obstacle,
انکاؤنٹر اگین، انکاؤنٹر کہتے ہیں سامنا کرنا، ٹھیک ہے. ہم انکاؤنٹر کر رہے تھے، سامنا کر رہے تھے مشکلات کا، آبسٹیکلز، رکاوٹیں، مشکلات. دیٹ ٹیسٹڈ آر میٹل، دیٹ ٹیسٹڈ آر کریج اینڈ بریوری، ٹھیک ہے. جو ہمارے امتحان تھا، جو ہماری کریج کو، جو ہمارے حوصلے کو جو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، ان سب کا ہم نے سامنا کیا. بٹ وی pressed on with unwavering determination, resolve. ہمارا ارادہ پکا ہے. unwavering کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ یاد رکھنے، firm and solid، ٹھیک ہے. کیسا ڈٹرمنیشن؟ پکا ارادہ. As the final pieces fell into place, we stood on the precipice of revelation. یہ دو ورڈ نئے ہیں آپ کی اینٹری ٹیسٹ ایگزام کی ووکیبلری میں نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرورت پیش آتی رہے گی. پریسیپس کہتے ہیں ڈھلان، ایک سلسلہ، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں ڈھلان سے اتر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے تیزی سے. اب یہاں پہ ریویلیشنز کہتے ہیں ریویل ہونا، چیزوں کا جو ہے نا ڈسکلوز ہونا، کھلتی جا رہی ہیں ایک دم سے. دا ویٹ آف ٹروتھ واز بوتھ شاکنگ اینڈ لبریٹنگ. اب یہ جو سچائی کا جو وزن تھا نا، وہ بہت ہی شاکنگ بھی تھا. آپ کے پاس ہم نے شروع میں پڑھے ہیں ورڈز اپالنگ اینڈ اسٹاؤنڈنگ. اسٹاؤنڈ کرنا، یہ شاکنگ، سارے اس کے تو بہت ہی شاکنگ قسم کی آپ کے سامنے جو ہے نا باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ آپ کو لبریٹ کر رہی ہیں. لبریٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو آزاد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو انرجی دے رہی ہیں، انرجائزنگ، ٹھیک ہے. تو دا اپالنگ اسکیم، اسٹارٹ والا ورڈ میں دوبارہ لے کے آیا ہوں. اپالنگ اسکیم، یہ جو حیران کر دینے والی سرپرائزنگ قسم کی اسکیم تھی، دیٹ ہیڈ انفولڈیڈ بیفور آور آئیز واز ایکسپوزڈ. یہ آپ کے سامنے کھل گئی تھی، ٹھیک ہے. اینڈ جسٹس وڈ سون بی سرو. اور جب یہ پلاٹ، یہ ڈسیپشن تھا، جب یہ آپ کے سامنے کھلا تو اب کیا ہے؟ اب جسٹس ہونا تھا، اب انصاف دینا تھا. جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی تھی. ود آر مشن اکمپلشڈ، اب جب ہم نے اپنا مشن پورا کر لیا، وی پارٹیڈ ways, our paths forever changed by the event that had transpired. یہ جو ایونٹ واقع ہوا تھا، transpired، جو that happened on that day، اب اس کے بعد ہم لوگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب لیکن ہمارے لیے ایک مکمل زندگی کو چینج کیا. دا بیولڈرمنٹ آپ نے پہلے پڑھا تھا، اس میں منٹ کا میں نے ذکر کیا تھا. جو اگر آپ ایک دم سے کسی کو منٹ دیتے ہیں تو دیٹ پرسن گیٹس وائلڈ بیکاز آف کنفیوژن، بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوژن میں چلا جاتا ہے. دا بیولڈرمنٹ دیٹ ونس کلاؤڈیڈ آر مائنڈس واز ریپلیس بائی اے سینس آف فلفلمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ابھی حیرانگی، کنفیوژن ختم ہے، اور کیا چیز ہوئی ہے؟ سینس آف فلفلمنٹ. یعنی کوئی چیز آپ نے حاصل کر لی، فلفلمنٹ ہے، اندر سے جو ہے نا ایک چیز کو حاصل کرنا اور اس کو سمجھنے کا جو ہے نا ایک آپ کے دماغ میں سینس ابھر رہا ہے. تو اور انکاؤنٹر ہیڈ بین بریف، یہ جو ملاقات تھی، جو ہم نے ایک دوسرے کو فیس کیا، یہ تو بہت تھوڑے سے وقت کا تھا. دا بانڈ فورجڈ ان دا پیس آف ایڈورسٹی ریمینڈ اسٹرانگ. یہ جو ایک بانڈ بنا ہے، بانڈ کسے کہیں گے؟ یہ جو ایک رشتہ بنا ہے، ٹھیک ہے. فورج ویسے تو فورجری جو ہے دھوکے کو بھی کہتے ہیں، لیکن فورج جو ہے، جو بلیک اسمتھ اپنی بھٹی کے اندر کوئی لوہے سے چیز بناتا ہے، دیٹ از اگین بلڈ کے میننگ میں بھی آپ فورج کو یوز کرتے ہیں. ان دا فیس آف ایڈورسٹی، ایڈورسٹی کہتے ہیں ایڈورس سچویشن. یہ ہمیشہ رہتا ہے، آپ نے یاد رکھا ہو، جب برے حالات میں، ٹف ٹائم کے اندر آپ لوگ جب بھی پڑھائی کر رہے ہیں، وہ دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا. دا میموریز آف دیٹ شیئرڈ ایکسپیرینس وڈ فار ایور بی چیریشڈ. اور اس طرح کا جو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر جو میموریز ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ پریز کیا جاتا ہے. چیریشڈ مین پریزڈ. اینڈ دس از دا ٹیسٹیمنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایویڈنس ہے ٹو ریزیلینس آف ہیومن اسپرٹ، ٹھیک ہے. یعنی جو آپ اسپرٹ ہوتی ہے نا، ایک ٹفنس جو ہوتی ہے، ریزیلینس جو ہوتی ہے کہ آپ، میں نے یہ کام کرنا ہے، ہیومن اسپرٹ کے اندر، کہ کوئی بھی مشکل سچویشن ہے اس میں سے میں نے گزرنا ہے. تو یہ ہمیشہ اس کو جو ہے نا آپ چیرش کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو
اینڈ دا پاور آف کولیبوریشن. اور دوسری چیز جو آپ کو پتہ چلی کہ آپ جب بھی مل جل کے کام کرتے ہیں تو اس سے ایک آپ کو جو ہے نا کولیبوریشن کی وجہ سے ایک پاور ملتی ہے. اینڈ سو ایز آئی واکڈ اوے، جب میں وہاں سے نکلا، آئی کیریڈ ود می دا لیسن لرن اینڈ دا نالج گین. جو میرے پاس اور کیا چیزیں تھیں، میرے پاس ایک لیسن تھا جو میں نے وہاں سے سیکھا، اور ایک نیا نالج جو میں نے حاصل کیا وہ میرے پاس تھا. دا مسٹریز آف لائف may continue to baffle again. بیفل کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ بیفلو کے ساتھ ہے، اور اگر آپ وائلڈ بیفلو دیکھیں گی تو کیا ہوگا، آپ جو ہے نا ایک دم سے پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فرسٹریشن ہے. مسٹریز آف لائف may continue to baffle. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے تو مسٹریز آف لائف ہمیشہ آپ کے لیے کیا لے کے آتی ہیں؟ کنفیوژنز ہیں، پزلز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، بٹ آرمڈ ود ڈٹرمینیشن، جب بھی آپ جو ہیں اپنے ایک مصمم ارادے کے ساتھ آتے ہیں، اسٹرینتھ آف مائنڈ، ول پاور کے ساتھ آتے ہیں، ریزالو کے ساتھ آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ حل کر لیتے ہیں ہر قسم کے مسائل کو. اینڈ این انویورنگ اسپرٹ. انویور یعنی ایک ایسی چیز جو بالکل مضبوط ہے، سالڈ ہے، فرم ہے، جسے آپ ہلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہی ایک اسٹڈی قسم کے اسپرٹ ہے. آئی نیو دیٹ آئی کوڈ فیس اینی چیلنج دیٹ لے اہیڈ. آپ کے لیے بھی لیسن ہے کہ آپ جو بھی چیز، جو ارادہ آپ کر لیں، فرم ڈٹرمینیشن، ایک ریزالو کے ساتھ آئیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ لیکچر جب آپ ختم کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ایک دو دفعہ دوبارہ دیکھیں گے تو یہ ووکیبلری ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ہوپ دیٹ آپ یہ والے لیکچر آگے بھی جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ دیکھتے رہیں گے. تھینک یو.